بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، راہ حق پر چلنے والوں، رسول خدا کا کلمہ پڑھنے والوں، آپ سب کو خدا سلامتی دے۔ ذکر خدا بہت کیا کریں، درود شریف بہت پڑھا کریں، بہت فائدے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ ظالموں کو بالکل پسند نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے۔ مولا مشکل کشا نے فرمایا ہے کہ ظالموں کی ہمیشہ مخالفت کریں اور مظلوموں کا ساتھ دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مولا حسین نے ظالموں سے کبھی بھی ہاتھ نہیں ملایا، ہمیشہ ان کی مخالفت کی ہے۔ اپنا پورا خاندان اللہ تعالیٰ کی راہ میں مظلوم ترین بن کر قربان کر دیا، لیکن ظالموں سے کبھی ہاتھ نہیں ملایا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے، اور اسی طرح امام سجاد علیہ السلام نے، اور اسی طرح ائمہ معصومین کی زندگی دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کبھی ظالموں سے ہاتھ نہیں ملایا، لیکن اپنی شرائط کے ساتھ ان سے بات چیت کی ہے۔ تو یہ بات چیت کرنا جو ہے یہ عیب نہیں ہے، لیکن ظالموں کا ساتھ دینا بہت عیب ہے۔ اور اسی طرح مولا رضا نے ظالم خلیفہ مامون رشید کے ساتھ اپنی شرائط پر ولایت عہدی کو قبول کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے مامون کو رسوا اور اسلام کا مخالف بتایا ہے، کیونکہ مامون رشید آل محمد کا مخالف تھا، اس لیے جو بھی آل محمد کا مخالف ہے وہ اسلام کا مخالف ہے۔ لیکن مولا رضا علیہ السلام نے اپنے نانا کے مشن کو، اپنے نانا کے راستے کو جاری رکھا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے یزید کا ساتھ تو ہزاروں کی تعداد میں دے دیا، لیکن حق کا ساتھ بہت کم لوگوں نے دیا ہے۔ لیکن جو بہت کم لوگ ہیں وہی خدا کی نگاہوں میں بلند و بالا ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، ظالم سے ہمیشہ نفرت کریں۔ جو لوگ بھی ظالم کی مدد کرنے والے ہیں در حقیقت وہ خدا کے مخالف ہیں۔ میں یہاں پر اپنے زمانے کی بات کرتا ہوں کہ فلسطین پر کس قدر ظلم و ستم کیا ہے، اور یہ حالیہ دنوں میں غزہ کے لوگوں پر کس قدر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے کہ کربلا یاد آ جاتی ہے۔ پانی بند کر دیا گیا جبکہ مسلمانوں کے ملک چاروں طرف ہیں۔ پیاس کے علاوہ بھوک کا وہاں پر ایک عجیب و غریب سما ہے۔ لوگ کس بے دردی سے ہلاک ہو رہے ہیں، قتل کیا جا رہا ہے، ہر روز ان کو قتل کیا جا رہا ہے، لیکن ظالموں کے سامنے کوئی نہیں آتا۔ ایک ایران ہے کہ جو ہر لحاظ سے ظالموں کے ساتھ اپنے مقاصد کے مطابق، اپنے شرائط کے مطابق بات بھی کر رہا ہے اور ظالموں کی مذمت بھی کر رہا ہے، لیکن افسوس اتنی تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود غزہ کے لوگوں کی کوئی امداد نہیں کر رہا، کوئی ملک ان کے لیے سامان نہیں بھیج رہا، اسرائیل کی کوئی مذمت نہیں کر رہا، اسرائیل کے جتنے بھی حمایتی ہیں ان کی کوئی مذمت نہیں کر رہا۔ کیا یہ اسلام ہے؟ اسلام تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ تو سچ بتائیں کہ ان غزہ کے لوگوں کے پاس کتنا اسلحہ ہے، وہ مقابلہ کر رہے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، جاگیں، خدا سے ڈریں۔ دنیا کب تک رہے گی؟ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ بس ظالم کا ٹھکانہ خدا کی نگاہوں میں بہت برا ہے
اور مظلوم کا ٹھکانہ جو حق پر ہوگا خدا اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا۔ تو میں آپ سے دعا کرتا ہوں، میں آپ سے التماس کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرتا ہوں، یعنی کہ آپ بھی دعا کریں۔ آپ سے دعا کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو آزادی عطا فرمائے، اور اسی طرح غزہ کے لوگوں کو خدا سکون عطا فرمائے، اور ظالموں کو انتہائی شکست عطا فرمائے، اور ظالموں کو دنیا میں اور آخرت میں رسوا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔